دل دا چین قرار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس حال میں آنے والے تمام مہمانوں کا دل کی اتھاہ گرہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس دکھ کی گھڑی میں ہمارے اس دکھ میں شریک ہوئے۔ یہ ہمارے خالد صاحب ہیں، ان کا گرینڈ سن ہے۔ 20 مئی کو اسلام آباد میں اس کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ وہ فلسطین کے پروٹیسٹ میں شامل تھا، جو ڈی چوک میں پارلیمنٹ کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے تھے، جس کو لیڈ سینیٹر مشتاق صاحب کر رہے تھے۔ اور رات کے وقت جب وہ بچے سوئے ہوئے تھے تو اس وقت ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ بلال فیصل، انہوں نے اس پہ گاڑی چڑھا دی، اور ستم ظریفی ہے کہ وہ بالکل ڈرے نہیں ہیں، رکے نہیں ہیں، اور نہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی انسان ہے، حیوان ہے، کیا ہے۔ انہوں نے بے دردی سے گاڑی چڑھائی اور وہ بچے وہیں پہ انہوں نے دم توڑ دیا۔ اس میں جو ہمارا چھوٹا بھائی بیٹا ہے رومان ساجد، اس کو بھی اس حادثے میں وہ شہید ہوا۔ اور دوسرا بچہ تھا شیخ عمران اخلاق، وہ اس کے سر پہ انہوں نے 2-3 دفعہ گاڑی چڑھائی اور وہ بے دردی سے اس کا قتل ہوا۔ اس کی گاڑی کی پکچرز جو وہاں پہ جو لوگ تھے، جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے گاڑی کی پکچرز بھی بنائی، اور بلکہ ویڈیو پوری بنی ہوئی ہے۔ اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس ادارے کی گاڑی تھی، اور اس میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کی بھی تصویر بالکل واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ لیکن بدقسمتی ہمارے ملک کی یہی ہے کہ انہوں نے اس پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ پولیس سامنے 2 گاڑیاں پولیس کی اس ویڈیو میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، سامنے کھڑی تھی، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور دوسرے دن جماعت اسلامی اور دیگر جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں تھیں، انہوں نے کوشش کر کے مقدمہ درج ہوا، پرچہ درج ہوا، اور اس میں بھی اتنے انہوں نے جو ہے نا فالٹ رکھے تھے کہ وہ بالکل آسانی سے وہ بری ہو سکتے تھے۔ تو اب جو لیٹسٹ خبریں جو آ رہی ہیں، وہ ان کو بالکل جو ہے نا وہ کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا، ان کا آرمی کورٹ میں ٹرائل ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آج یہ پریس کانفرنس رکھی ہے، اور اس کا سب سے پہلے ہم تلاوت کراتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ تلاوت کے لیے میں جناب امتیاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سنات بھی میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ ہوا کے لب پہ اس میں حضور آ جائے، خزاں رسیدہ پتوں پہ نور آ جائے، میں اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگتا ہوں، گر مدینے سے ایک بھی کھجور آ جائے۔ آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس کا انصاف چاہیے۔ بیسیکلی ہم آج جو گٹھے ہوئے ہیں، ہم انصاف کے لیے گٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں یہاں پر آنے والے میڈیا جو حضرات ہیں، جو
اس کے علاوہ مہمان اس دکھ کی گھڑی میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں، میں آپ کا دل کے خاک کرنے سے مشہور ہوں۔ دوران اسپیچ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے پلیز میں اس کی آپ سے پہلے معذرت کرتا ہوں۔ دیکھیں، میرا جو گرینڈ سن ہے اس کی ایج 21 ہے، اسلامی یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ وہ اس کا قصور کیا کہ وہ حق و سچ کی بات کر رہا تھا۔ جس طرح حضرت امام حسین اور یزید دیکھیں، حق و سچ کا مقابلہ ہوا ہے، لیکن حضرت امام حسین نے اپنی جان ان کے قربان کر دی اسلام زندہ کرنے کے لیے۔ اس کی مثال ہمارے گرینڈ سن نے ثابت کر دیا۔ دنیا سے تو جانا ایک دن ہے، لیکن جو اس نے رتبہ لیا وہ ماشاءاللہ اس کا ایک مقام ہے۔ جس بے دردی کے ساتھ ایک پرامن پروٹیسٹ، وہ بھی دن کا ٹائم نہیں ہے، رات کا ٹائم ہے، 3 بجے، وہ تہجد پڑھ کے سو گیا۔ اس کے ہاتھ جس طرح نماز باندھتے ہیں ایسے ہی ہاتھ تھے جس وقت اس کی شہادت ہوئی ہے۔ ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ بلال فیصل، وہ گاڑی چلا رہا، اس کی گاڑی کا نمبر ہے AUV 385۔ اس نے جہاں پر یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ادھر رکاوٹیں بھی ہیں کہ کوئی آدمی اس طرف نہ آئے۔ وہ انہیں عبور کرتے ہوئے جہاں پر پروٹیسٹ کے یہ بچے سوئے ہوئے تھے، اس نے ان کے اوپر بے دردی سے گاڑی چلا دی۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ پولیس والے بھی ادھر ہیں، جو اسٹوڈنٹ تھے یا سینیٹر مشتاق صاحب، وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ، پلیز جو ہے نا اس کو پکڑیں، لیکن انہیں کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد جس وقت پولیس اسٹیشن پر گئے FRI درج کرنے کے لیے، دیکھیں غلط کام تو آپ نے کر دیا، لیکن اس کا جو آگے سٹیپ ہے وہ بھی تو آپ کو کرنا چاہیے نا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، طاقت کی بنا پر آپ انوسینٹ بچوں کو شہید کر دیا آپ نے، لیکن انہوں نے FRI بھی نہیں درج کرنے، وہ بھی نہیں کی۔ دوسرے دن جس وقت انہیں 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ اگر نہیں تو ہم پرامن مارچ پرائم منسٹر اس کی طرف کریں گے، تو پھر انہیں تھوڑا سا کمپرومائز کیا، لیکن کمپرومائز بھی کیا کیا، اس میں اس کی والدیت بھی نہیں لکھی۔ دیکھیں ہمارا ملک ہے، اس پر ہمیں بھی جو ہمارے اور مسلمان بھائی ہیں بہت سے امیدیں وابستہ ہیں۔ جس وقت اس طرح کا کیس جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ان کے سامنے جائے گا تو کیا ہوگا کہ ہم اپنی بندوقوں سے جو ہم نے دشمن کے لیے رکھی ہوئی ہیں، جو ہم نے ٹینک رکھے ہوئے ہیں دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے، وہ ہم اپنی عوام پر چلا رہے ہیں۔ اس سے اور کیا بدقسمتی ہے ہماری۔ یہاں پر بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے، جو پہلا سٹیپ ہے وہ پریس کانفرنس ہے۔ ہم پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، انہیں ہم پرامن اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم جسٹس مانگ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو زمین اور آسمان کو یعنی کہ ایک نہیں کرنا پڑتا، صرف سمپل سا اصول ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قتل کرے گا اس کا بدلہ ہی قتل ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف، آپ تو حافظ قرآن ہیں، تھوڑا سا مطالعہ کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے قتل کیا اس کا بدلہ بھی قتل ہے، تو تھوڑی سی ہمت کرے نا۔ وہ رومان بھی کسی کا بیٹا تھا، آپ کے بیٹے کے ساتھ اگر ایسے ہو تو آپ کیا سوچیں گے؟ تو جو جس لیفٹیننٹ نے گاڑی چلائی ہے اس کا جو باپ ہے نواز فیصل جنجوعہ، بریگیڈیئر نواز فیصل جنجوعہ صاحب، آپ کے گرینڈ سن کے ساتھ اگر ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں جو بھی ہوا وہ ہو گیا۔ انصاف کے تقاضے تھے کہ جہاں پر جس وقت وہ آدمی اریسٹ ہوا ہے
जो लोकल उधर अदालत है वो उसे कोर्ट में लेकर जाएं, लेकिन उन्हें क्या किया, कोर्ट में जाने के से पहले ही उसको आर्मी के हवाले कर दिया। हमें आर्मी के कोर्ट से क्या जो है ना तवक्कात हैं कि मारने वाला भी आपका आदमी है, उसका बाप भी ब्रिगेडियर है, उसका अंकल जो है ना वो भी जो है ना लेफ्टिनेंट जनरल है, तो हमें क्या उम्मीद है। इसका ट्रायल जो है ना सिविल कोर्ट में होना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। अभी तक ये 20 मई का वाक़या है, अभी तक देखें जुल्म ज़रीफ़ी की बात यह है कि अभी तक जो गवाह हैं उनके बयानात भी नहीं बंद हुए। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, तो हमारे जो भाई हैं अनायतुर रहमान साहब, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में मेरे शाना मशाना हैं। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम साथियों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग खालिद भाई और हमारे साथ इस मुश्किल घड़ी में आप लोग आए, और रिपोर्टर हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग अपनी रिपोर्टिंग यहाँ से लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे खालिद भाई ने और रज़ीफ़ साहब ने बहुत तफसील से आप लोगों को बता दिया कि जुल्म और बर्बरियत इन्होंने कैसे इसका आगाज़ किया। रात के 3 बजे है और वो बच्चे सोए हुए हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, नौजवान तालिब इल्म, ठीक है, उसके साथ इमरान शेख जो साथी था, वो तो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए फ़लस्तीन के मज़लूमों के साथ वहाँ पे खड़े थे। वहाँ पे वो आप लोगों से कोई जॉब नहीं मांग रहे थे, कोई लोड शेडिंग के लिए वो मुजाहरा नहीं कर रहे थे। सेव गज़ा के नाम से जो 2-3 वीक से वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, पुरअमन बैठे हुए हैं, चंद हज़ार लोग बैठे होते हैं, कभी जो है बिल्कुल चंद लोग होते हैं और फिर कभी दिन को ज़्यादा हो जाते हैं, बिल्कुल पुरअमन बैठे हुए हैं। और उनके साथ आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा किया जैसे अभी आप लोगों ने अपनी गाड़ियों से टैंक बना दिए और टैंक बना के बच्चों पे चढ़ा रहे हो रात को, ठीक है, उनको शहीद कर दिया। वो बच्चे तो मस्जिद अक्सा के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने तो कोई अपना कोई ज़ाती मकसद कुछ नहीं है। ये तो ऐसे हुआ जैसे आप लोगों ने फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा की आज़ादी और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको दुनिया को दिखाना चाहते हैं। देखो ये सिलसिला यहाँ से नहीं है, ये शुरू दिन से इन्होंने हुमेरा सिस्टर को अरेस्ट किया, उसके 12-13 साल बच्चे को अरेस्ट किया। ये इनको इतनी शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पे 98% मुसलमान हैं और हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और ये लोग जो लोग फ़लस्तीन के हवाले से अपना मुजाहरा कर रहे हैं और वहाँ पे जो है ना उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। तो ख़वातीन को अरेस्ट किया, फिर जो है ना बच्चों को अरेस्ट किया, फिर इन्होंने इन 2 बच्चों पे गाड़ी चढ़ा दी, और उसके बाद दो दिन बाद जो है ना डॉक्टर ताहिर जावेद साहब को अगवा कर दिया, जो कि इस सेव गज़ा मूवमेंट के जो है ना बहुत अच्छे कारकुन हैं, उनको अगवा कर दिया। फिर तमाम लोगों ने रद्द-ए-अमल पेश किया और मुजाहरे किए और पूरे पाकिस्तान में लोगों ने एहतजाज किया, तो उसको 1-2 दिन पहले उनको रिहा किया गया है। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग इसको जो है ना मीडिया में और तमाम दोस्तों के साथ इस पे बात करें, ताकि हमें इस जुल्म के ख़िलाफ़ हमें ताकत मिले। तो हमारा मुतालबा ये है, जैसे खालिद भाई ने कहा कि उन्होंने FIR अपनी तरफ से दर्ज किया है पुलिस ने, वो भी बहुत प्रेशर के बाद, तो उनको चाहिए कि FIR हमारी तरफ से दर्ज होनी चाहिए। उसमें उस लेफ्टिनेंट का जो फैसल है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर तक नहीं लिखा गया, वो शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज होना चाहिए, उसके बाप का नाम वल्दियत लिखनी चाहिए, ठीक है, ताकि केस जो है ना पूरा उस वहाँ पे फाइल हो सके। इसके अलावा हम जमहूरी लोग हैं, हम जो है ना आर्मी चीफ वालों से कभी भी मुतालबा नहीं करते, क्योंकि ये काम जो है ना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। लेकिन इस वक्त मिलिट्री ने हमारे इस मुलजिम को अपनी तहवील में लिया हुआ है ताकि उसको बचा सके, तो इसको फ़ौरन जो है ना सिविलियन अदालत को हवाले किया जाए, ठीक है, ताकि वहाँ पे उस पर केस चले। हमें आर्मी कोर्ट से कुछ तवक्को नहीं है, हमें उन पे कोई एतबार नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने डॉक्टर ताहिर जावेद को अगवा कर दिया, अगले दिन की कुछ और कर लेंगे,
तो इसलिए इसको फ़ौरन जो है ना सिविलियन कोर्ट को हवाले किया जाए। और आर्मी चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं फाइज ईसा साहब, आपसे हम गुजारिश करते हैं, हाँ आपके लिए हमने बहुत तहरीक उठाई है, हमने पिछले कितने महीनों से आपके लिए लोगों से हमने गालियाँ खाई है और लड़ाइयाँ की हैं, और आप अब आए और आपने भी खामोश सा ली हुई है। और आप भी जो है ना अब मुख्तलिफ केसों में, सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे केसों में जो है ना आपने खामोशी ली हुई है। इस पर आप सुमोटो लें और फ़ौरन इस पर एक्शन लें। तो हम जो है ना खालिद भाई के साथ खड़े हैं, यहाँ पर भी खड़े हैं, पाकिस्तान में भी खड़े हैं। और ये शहीद जो है ना, ये पाकिस्तान नहीं, उम्मत मुस्लिमा का शहीद है, ये बैतुल मक़दस का शहीद है, ठीक है ना, ये कोई मामूली शहीद नहीं है। इसी तरह इमरान शेख जो शहीद हुआ है, ये दोनों, इसके अलावा 4 लोग, इस बदबख्त ने जो है ना 4 लोगों को ज़ख्मी भी किया है, ठीक है। तो ये पूरी साजिश है। और इन्होंने गाड़ी जो है इस्लामाबाद एक्साइज के मुताबिक, जो वेबसाइट है उसके मुताबिक, ये गाड़ी आईएसआई की है, आर्मी की है। उस पर वेबसाइट पे ये उसकी गाड़ी का जो है वो आर्मी की गाड़ी है। तो फ़ौरन इस पे हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके बाद ये तो हमारा एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद फिर हम आगे अमल तय करेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम उस पर और कार्रवाई करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। Rahim. Assalamu alaikum. It's a very sad day to sit here and talk about the young life that we just lost recently in Islamabad. To express my deepest concern and sorrow over the recent tragedy, innocent young man was killed in the street of Islamabad. This heinous crime must stop. Innocent people are dying every day in Pakistan, and I think they should stop. It is very important that those responsible for this action must be identified immediately and must be brought to justice, and must be bring back to the civilian court, not military court. We have no faith in military court. We want civilian court, and the justice should be served. As a Kashmiri American, I extend my heartfelt condolence and grievance to the family member of the victim. It is essential that we stand united in pursuit of justice and peace for all the innocent Pakistani Kashmiri. We stand united to create a peaceful environment for all the people in our homeland. It is time to take action. I think it's very important that I think the message from New York, it should be very strong, that we should send it back home, that we're not blind, we're not deaf. We see everything, we hear everything. And justice in Pakistan, I think is almost to zero. I think the justice in Pakistan is ranked 160 in the world. And this country was built on Islamic faith. And if we even go back and look at that, there's nothing happening according to the people that are being murdered every single day in our country. Khalid Bhai, we are with you. We're going to stand with you day or night. As a member of G100 myself, I will take this case to United Nations also. I'm a member of G100 United Nations. We don't want to go that far. We want to see if the justice prevail in this case. If it's not, then we have other option to go to. We already talked to several organizations, and they're ready to assist us, stand with us. First, we want to send a message to the government of Pakistan, the court of Pakistan, and also the army, that we're here for justice. So please help us, get us the justice. The family of a young man was murdered heinously, and the blood of this young man was spilled on the street of Islamabad. And I think it's very sad to lose our young children who are fighting for justice. Not just justice alone, he's fighting for Aqsa. And if you're killing people who are fighting for Aqsa, there's no difference between you and Jews. You're doing exactly the same thing what Israelis are doing to Muslims in Gaza. So in the end, I want to thank every single one, especially media, Mohsen Bhai,
all other media members are here. Thank you very much for coming. If you have any question, you could ask us, and we will be happy to answer all the question. Thank you very much, and Assalamu alaikum. जी आपका फौरी मुतालबा क्या है गवर्नमेंट से? आप 1 or 2 or 3 चीज बताएं स्टेट आप क्या मुतालबा कर रहे हैं ताकि सीधे स्टेट पॉइंट पे आप हमारा मुतालबा ये है कि हमें जस्टिस चाहिए, उसकी शफाफ तहकीक होनी चाहिए केस की, और अभी तक जो गवाहों के जो बयानात है वो भी नहीं लिए गए, और ये जो मिलिट्री कोर्ट में उनको लेके जाया गया है, हम ये चाहते हैं कि ये सिविल कोर्ट में केस हो। देखिए भाई, आपने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर इंसाफ की तो को हम मिलिट्री कोर्ट से कैसे कर सकते हैं कि जिसका अंकल लेफ्टिनेंट जनरल है, जिसका बाप ब्रिगेडियर है, जो बेटा है वो लेफ्टिनेंट है, तो उसको मिलिट्री हमारा मुतालबा है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर तो इसने गलत आदमी का साथ दिया तो वो साबित करें। हम साबित करते हैं कि जो लाइसेंस प्लेट है वो इंटेलिजेंस का इदारा है जिसकी प्लेट है, इसने हक और सच का साथ दिया है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, जहाँ पर जुल्म वहाँ पर ये बोल रहा था। ये इसकी एज 21 है, इस्लामी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। देखिए, अगर हम हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो नई जनरेशन है, हम उनके साथ ऐसा करेंगे तो क्या मुल्क में क्या पैदा होगा? तो इस वजह से हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसको ये नहीं समझना कि ये छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने प्रोटेस्ट करना है, एम्बेसी के सामने करना है, लेकिन वो जो होगा ना, वो फिर इनके उसकी जो तादाद होगी वो अलग ही होगी। उसके बाद हमने यूनाइटेड नेशन के सामने, अगर हमें इंसाफ ना मिला, अगर जो वहाँ मौके पर जो आदमी गवाह के तौर पर हैं, उनसे अभी तक कुछ भी नहीं पूछा गया, तो तफ्तीशी साहब कोर्ट में जाकर कहते हैं कि हमारे साथ वो तावन नहीं कर रहे। वो देखो, आंधो आप कह रहे हो कोर्ट में जाकर, जहाँ पर आदमी को सच बोलना चाहिए, उधर जाकर कह रहे हो कि वो हमारे साथ तावन नहीं कर रहे। वो जालिमों, आपने इनके 2 आदमी को शहीद कर दिया है, उसके बाद आपने किसी से पूछा भी नहीं कि क्या हुआ है, तो कोर्ट में जाकर कह रहे हो कि हमें जो है हमारे साथ वो तावन नहीं कर रहे। झूठ ही है, जितना मर्जी बोले, एक आदमी के सामने बोले, 10 आदमी के सामने बोले। आपका एग्जैक्ट रिश्ता क्या था रोमान से? रोमान जो ना मेरा ग्रैंडसन है, जो मेरा नेफ्यू है उसका बेटा है। आपका जो नेफ्यू है उसका बेटा, हाँ, क्या नाम है? उसके वालिद का साजिद महमूद इशरत। और ये यूएस सिटीजन तो नहीं? अभी हम 2 मिनट आपको देते हैं, इस बारे में हमें मशवरा भी दें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम इसके लिए प्रोटेस्ट की तैयारी करें या यूनाइटेड नेशन के सामने। उसके लिए आप दोस्तों की राय भी हमें दरकार होनी है। हमें मशवरा दें कि हमें क्या आगे लाएअमल करना चाहिए, जिसमें मुल्क की बदनामी भी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ूज़ हाज़रीन, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस ताज़ियती अजलास के हवाले से 2-3 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली तो ये एक ताज़ियती अजलास है, हम खालिद साहब के साथ उनके इस पोते की शहादत पर अपने दिली और कल्बी दुख का इज़हार करते हैं। और जो दूसरा साथी है उसका रुमान साजिद के साथ उमरान शेख, उनके ख़ानदान से भी हम इस प्लेटफार्म से हमदर्दी और दुख का इज़हार करते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये नौजवान जिस अजीम मकसद के लिए फौत हुआ है, उस मकसद के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान पर जिम्मेदारियाँ हैं। हुकूमत पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों को चाहिए कि उनके वरसा या इस्लामी दुनिया के साथ मोहब्बत करने वाले या गज़ा और कश्मीर की आज़ादी के लिए मोहब्बत और प्यार और
اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق جنگ لڑنے والوں کے خون کو اس طرح سے رائے گاہ جانے کا ہم کوئی ٹائم، کوئی وقت، کوئی موقع نہیں دیں گے۔ اور اس کانفرنس کی وساطت سے اس موقع پر اور امریکہ کے اس بڑے شہر کے اندر بیٹھے ہوئے ہم حکومت پاکستان مقتدر لوگوں سے اور اس کیس میں ملوث مجرمین کو سزا دینے کا بھرپور مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اگر حکومت پاکستان اور مقتدر لوگ اس کانفرنس کی جو مطالبات ہیں اور جائز مطالبات ہیں اور زوردار مطالبات ہیں اور یہ ملک کے لیے، اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے مطالبات ہیں، اگر حکومت پاکستان اس پر توجہ نہیں کرتی اور اگر حکومت پاکستان ان دو شہداء اور دیگر شہداء کے خون کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم ان کے خون کا جو اعزاز ہے اس کو بحال رکھیں، اور اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑا وہ ہم کریں گے۔ ہم حکومت پاکستان سے ایک بار پھر، مقتدر اداروں سے ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں، زوردار مطالبہ کرتے ہیں، جائز مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس کیس کو منصفانہ طریقے سے اور اس خون کا جو اعزاز ہے، جو حق بنتا ہے، اس کے مطابق ان کے والدین کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے متاثرین کو ان کا جائز حقوق دے کر اس تحریک کو اسی مرحلے پر، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، لیکن ایسے لوگوں سے کوئی محبت نہیں ہے جو اسلام اور پاکستان کی بدنامی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ تو اس زوردار اس کانفرنس کے حوالے سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور اس کے نتائج ہمارے سامنے آنے چاہیے، بصورت دیگر ہم مجبور ہوں گے اور ہماری یہ مجبوری کئی ایک مسائل کھڑے کرے گی جن کو حل کرنے میں مشکلات پیدا ہوئیں گی۔ تو اس مسئلے کو چند دنوں کے اندر اندر ہم نتائج چاہتے ہیں۔ ہم ان نوجوانوں کے خون کا کوئی نہ کوئی انصاف جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جسٹس از جسٹس ڈن، not only said. There must be justice and we want to see justice within days. It must not be delayed. There is no any chance, no any occasion, and we will not let the case go unseen, unwitnessed and unrevenged if government is not taking the true and pure steps to revenge it. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Haris Khan. I'm currently a student at Brooklyn College, similarly to Roman. And it's sad to see what has happened. And, you know, this happened on Pakistani grounds, right? It happened in an Islamic country, and they had clear-cut evidence of who did the killing. It was an army official. And what did they do? They did nothing about it. They kept it hidden. Now, you see in America, there's so many protests that are happening in front of universities, for example, Columbia, NYU, and nothing this serious has happened. Nothing this serious has happened, but it happened in Pakistan. It happened in an Islamic country. And the idea that we should let this be hidden is shameful on the Pakistani government, on the army, and also the arrest of 14, 15-year-old children and the women is also shameful. These students were fighting for the sake of Palestine, and in the end, they were given the best gift of becoming shaheed. And inshallah, may Allah give them the highest position in Jannat al-Firdaus. Ameen. Jazakallah. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے معزز ساتھیوں، آج ہم اصل میں ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں خالد بھائی کے پوتے کے لیے، جسے بہیمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ وہ تو اس قرآن حکیم کی آیت کے مطابق کہ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ کہ وہ یہ جو اللہ کے رسول پکارتے تھے
کہ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو، حالانکہ وہ کمزور لوگ مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے وہ ندا دے رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس ظالم بستی سے اور اس کے رہنے والوں سے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج اور کوئی پروٹیکٹر بھیج۔ تو وہ اس معصوم رومان ساجد نے یہی تو کیا کہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے اس نے اپنی آواز بلند کی اور احتجاج میں شامل ہوا۔ اس کا قصور اتنا ہی تھا کہ وہ ظالموں کو للکار رہا تھا، پکار رہا تھا، اور کہ تم اپنے ظلم والے ہاتھوں کو روک دو، اور اس کی یہ بات ان بڑے لوگوں کو جو کہ اس ظلم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کی یہ بات ان کو پسند نہیں آئی، تو انہوں نے اس کے اوپر گاڑی چڑھا دی اور اس کے ساتھ ایک اور بھی شہید ہوا اور 7 اور لوگ بھی زخمی ہو گئے۔ اور آپ یقین کریں کہ مجھے اس وقت وہ ہماری کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی، اس کا جب جلسہ ہو رہا تھا مظفر آباد میں، تو وہاں پہ پی سی اور ایف سی نے جب فائرنگ کی تو ہمارے تین نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ تو جب اس کی ایک ماں اپنے بیٹے کے جنازے پہ بیٹھی تھی تو ایسے ہی پریس وہاں پہ موجود تھا، تو ایک صحافی نے سوال کیا، اماں صبر کریں، تو ماں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا میں صبر کر لیتی اگر میرا بیٹا کافر کی گولی سے شہید ہوتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ اس گولی سے شہید ہوا ہے جن کو ہم ہمیشہ سے اپنا محسن سمجھتے رہے۔ تو آج ہمارے ساتھ اور ہمارے اس رومان ساجد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، جس میں اللہ کے بتائے اصولوں کے مطابق بات کی جاتی ہے، حق کا ساتھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ نام تو مسلمانوں کا ہے لیکن کام ان کے ظالموں اور کافروں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو، خالد صاحب کو اور ان کے تمام گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ لیکن یہاں پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سارے ساتھی بیٹھ کے 2 منٹ کی بات کر لیں، مقصد یہ ہے کہ آواز ہماری ان ایوانوں تک پہنچنی چاہیے، اس لیے کہ ہم کسی ادارے پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ کسی ادارے کو ہم مخصوص کر کے کہیں کہ جی آپ ہماری ہیلپ کریں، کیونکہ وہاں پہ کرپشن ہے، لیکن ہمیں اپنی آواز پہنچانی ہے کہ شاید کہ وہاں تک کوئی آواز ہماری پہنچے اور اس ظلم کے خلاف جو کارروائی کی جائے، اور جن لوگوں نے ہمارے اس بھائی کو، بچے کو شہید کیا ہے، اس کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے، اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اتنی سی میری بات ہے میرے بھائیوں، اور یہ بات سچی ہے جیسے کہ صغیر صاحب نے بھی کہی کہ ہم یہاں تک نہیں رکنے والے، انشاءاللہ ہم احتجاج کو بڑھائیں گے، ہم اس کو پاکستان قونصل جنرل کے سامنے بھی لے کے جائیں گے، UN کے سامنے بھی لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا ہم اپنی اس آواز کو پہنچائیں گے تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام تاج اکبر ہے اور میں ANP USA کا پریزیڈنٹ۔ یہی حال ہم نے بنگالیوں کے ساتھ کیا، اور مجھے افسوس ہے کہ ہم نے وہ سبق نہیں سیکھا۔ اگر یہی حالات ہم اسی قوم کے ساتھ دوبارہ دہرا رہے ہیں تو اس ملک کا بھی خدا حافظ، اور اللہ نہ کرے کہ سن 71 والے حالات دوبارہ آ جائیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یقیناً یہ سخت ظلم ہوا ہے ایک نہتے اور معصوم بچوں پہ، جو ایک مسلمان پوری امت مسلمہ کی کاس کے لیے وہ آئے۔ ہم تو سارے مسلم، ہم تو اتنے میں کیا الفاظ، اگر وہ مجھے شرم آتی ہے، اتنے بے حس ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ملک تو ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکا، اور اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ان کا ہم یہ حشر کرتے ہیں۔ ہمیں تو شرم آنی چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی جان، پوری پختون کمیونٹی یہاں، آپ جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ آپ آگے ہوں گے اور ہم آپ کے پیچھے ہوں گے، اور ہم آپ کا بازو بنیں گے، یہ آپ سے وعدہ ہے۔ جو بھی کام کریں گے UNO کے سامنے جائیں گے، ایمبیسی کے ساتھ جائیں گے، اور جو بھی آپ لائحہ عمل اختیار کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ صاحب، ہم لوگ سب آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ آج آپ سے صبح بات ہوئی تھی کہ یہ تو مافیا اسٹائل وارداتیں ہیں، یہ تو اس طرح تو مافیا کرتا ہے جو پاکستان آرمی آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس میں انفارچونیٹلی آپ کا گرینڈ سن جو ہے وہ بھی اس کی بھینٹ چڑھ گیا۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک فائٹ ہو سکے گی، جو بات ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان لیول پہ آپ لوگوں کی ٹیمیں موجود ہیں، تو ان کو کہیں کہ پوری فائٹ دیں، اور جہاں تک ہم سے ہو سکے گا تو یہاں پہ جہاں تک ہو سکے گا ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پوری فائٹ کریں گے. I just want to reiterate what everyone's saying, a little bit of background about myself. Rahman is basically my little brother, how I see it. The first time I went to Pakistan, I was about 7 or 8. That was the first kid that I met. We were a couple of years apart. I'm 26, he was 21. And for me, it's very emotional because that was my first friend. Like, that was my first little brother for me because I didn't have no little siblings. So I always looked at him as little brother. And what happened is very sad and heartbreaking. My prayers and thoughts go out to everyone affected, my parents, his siblings, everyone back home, you know. And what happened is a true tragedy. And it's sad because he's protesting about Palestine. Pakistan, we're a Muslim country. We see the oppression. We see what's going on. And the fact that we have one of our own people run him over while he's sleeping is such a tragedy, you know. And it's wrong what Pakistan's doing. They know what happened. We know how corrupt Pakistan is and everything. And they're covering it up. And it's like injustice on top of injustice. You guys think you guys are going to get away with this? You guys will not. Inshallah, Allah will show the true justice. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب فاطمہ بنت قیس نے، جو قریش کی ایک مشہور ایک سردار کی بیٹی تھی، اس کے اوپر چوری کا الزام لگا، تو کچھ صحابہ نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر اس کے ہاتھ کاٹیں گے تو بڑی بدنامی ہوگی، ان کی ناک کٹ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا. آپ منبر پہ چڑھے، آپ نے کہا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑے خاندان کا بندہ جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور خاندان کا، چھوٹے خاندان کا جرم کرتا تو اس کو پکڑ لیتے تھے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر یہ چوری فاطمہ بنت محمد بھی کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. ہم اپنے اداروں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ پہلی قوم اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ بڑے لوگوں کو چھوڑ دیتی تھی. اگر آج تم نے اس وجہ سے اس بچے کے، اس نوجوان شہید کے قاتل کو چھوڑا کہ وہ کسی بڑے خاندان سے اور کسی افسر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو تم نے اس پاکستان کے تباہ ہونے پر خود ہی سائن کر دیے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. زندگی جسٹس میں ہے، زندگی قصاص میں ہے، زندگی انصاف میں ہے. اور حضرت علی کا قول برحق ثابت ہوتا ہے کہ ملک اور معاشرے کفر پر تو قائم رہ سکتے ہیں، ظلم پر باقی نہیں رہ سکتے. اگر اس ملک کو آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، تو اس بچے کے والدین کو انصاف دیا جائے اور قاتلوں کو جو ہے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. جو معوض بھائی کا سوال تھا، میں اس کو مختصراً سمرائز کرتا ہوں. آج کی پریس کانفرنس کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج درست کیا جائے، وہ رسا کی اس میں اس کو مدعی بنایا جائے، اور اس کے کوائف جو قاتل ہے اس کے کوائف درست کیے جائیں، اور اس کیس کو سول کورٹ کے اندر منتقل کیا جائے اور اوپن ٹرائل ہونے چاہیے تاکہ قوم دیکھے انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. بہت شکریہ. خالد بھائی، جتنی بھی مزاحمت کی جائے کم ہے. جو کچھ ہوا ہم آپ کے دکھ اور درد کے برابر کے شریک ہیں. ہم پرزور مزاحمت کرتے ہیں کہ جو جیسے طاہر بھائی نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کا جو اشر و نشر ہوا ہے، وہ کیوں یہی چیزیں وہاں پر جب گرو اپ ہوئیں تو آج وہ الگ ہو گیا. یہ کشمیر کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک نہ ایک دن یہ ہر چیز سامنے آ جائے گی. تو میں اس پہ پرزور مزاحمت کرتا ہوں. خالد بھائی، ہر جگہ، ہر کڑی، ہر مقام پہ شانہ بشانہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. نگاہ مرد محمد سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. رحمان ساجد، جو کہ ساجد عشرت کا بیٹا تھا اور بھائی خالد کا پوتا لگتا ہے، یہ ہماری فیملی کا واحد ممبر میں کہوں گا اس وقت، جو کہ کشمیر کی حیثیت سے، غازہ کی حیثیت سے، مجاہد کی حیثیت سے اس نے شہادت نصیب کی ہے.
ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے باقی بھی بچے اس کے نقش قدم پر چلیں گے اور ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت پریس کانفرنس مقصد تو یہ ہے کہ جو کچھ زیادتی بھائی خالد کے ساتھ یا ان کی فیملی کے ساتھ ہوئی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ اگلا سٹیپ ان کا جو ہوگا اس میں بھی ہم شامل ہوں گے اور جو اس کے اگلا ہوگا اس پہ بھی ہم شامل ہوں گے، اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس مسئلے کا حل کیا جائے اور لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ شکریہ۔ اس لمبی رات میں کیا بیتی، کچھ زخم دلوں سے ہم نے چنے، ایک ہار پرویا زخموں کا۔ برادران اسلام، آپ سب ساتھیوں نے سنا خالد بھائی کے پوتے کے ساتھ کیا ہوا، ہم ضمت کرتے ہیں، مگر ایک سٹوری اور بھی سنیں۔ میرا بھتیجا، میرا تایا ٹھیکیدار عقل حسین، میرا کزن ممتاز حسین کا بیٹا حافظ لقمان، یہ تراڑکھل گڑالہ کا واقعہ ہے۔ ہمارے جو ابھی کہتے ہیں نا کہ انسین، یہ اب اوپن ہو گئی ہے کہ ISI جو پاکستان کی انٹیلیجنس ہے وہ اوپنلی لوگوں کو ٹریننگ دیتی ہے اور خود مارتی ہے۔ حافظ لقمان کو ٹریننگ دی گئی اور اس طرح کے 20 واقعات میرے نوٹس میں ہیں۔ میرا گاؤں کا نام ہے گڑالہ، اس بچے کو اپنے ایجنٹ کے ذریعے بلایا، لوگ دیکھ رہے ہیں، ویگو ڈالا آتا ہے، اس بچے کی جب پکڑنے کی کوشش کی، پہلے ہی ٹریننگ دیتے ہیں، پھر دہشت گرد بناتے ہیں، پھر گولی مارتے ہیں۔ اس نے چھلانگ لگائی پہاڑی سے، اس کو نیچے جا کے سلینسر سے، یہ میں ریکٹ بات کر رہا ہوں، جو سائلنس گنیں ہوتی ہیں، اس سے گولیاں ماری، اس کو شہید کیا۔ حافظ لقمان، جا کے گڑالہ سے پوچھ لیں، ٹھیکیدار عقل حسین جو ڈسٹرکٹ کونسل تھے مسلم کانفرنس کے، میرے تایا ہیں وہ، اور اس کی قبر وہاں حافظ لقمان کی پپے ناڑ گڑالہ تراڑکھل آزاد کشمیر میں موجود ہے، اور کسی نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ جو پروٹیسٹ کرا اس کو بھی اٹھاتے ہیں۔ میں اوپنلی پیغام دیتا ہوں آصم منیر صاحب، اس بریگیڈیئر کے بیٹے کو الٹا لٹکایا جائے، ڈی چوک میں پھانسی دی جائے، ورنہ ہم سب کشمیری پاکستانی پختون ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ جو ملک میں دہشت گردی ہے یہ پاک فوج کی ISI کر رہی ہے، انٹیلیجنس ادارے کر رہے ہیں، پاکستان کو انہوں نے ختم کرنے کا پروگرام لایا۔ میں بھی یہ کشمیری، ہم نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا پاکستان پہ، اور ہم اب چھپ چھپ کے کہیں جی انٹیلیجنس، what the hell is؟ آپ انصاف کریں۔ آپ جو ہے سیاستدان جو ہیں ہمارے وہ کتے ہیں، انہوں نے جائیدادیں لوٹ کے بنائی ہوئی ہیں بات، اور ان کے پیچھے دو میں لا کے کوئی ایک نیچے لگ جاتا، دوسرا لگ جاتا، جو بات کرتا اس کو وہ مار دیتے۔ میں آخری پیغام میں دیتا ہوں DGI کو، آرمی چیف کو، کہ پلیز یہ بلشٹ ختم کرو، اور کانسلیٹ میں جو ہمارے کرنل صاحب ہیں ان کو ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس لیفٹیننٹ کو پھانسی دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ ہم نیو یارک کو ہلا کے رکھ دیں گے، ہم کسی کو نہیں کام کرنے دیں گے، ہم UN میں بھی جائیں گے، ہم بلب فورم پہ بھی جائیں گے، اور ہم کانسلیٹ کے سامنے اٹھیں گے ہی نہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کے وہاں لیٹ جائیں گے، پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے سے شاید بہرحال کوئی بھی ہو، جو بھی سب سے بڑی بات یہ کہ کسی بھی ملک میں انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ ملک اور قوم صرف انصاف پہ چلتی ہے، جس میں جو ہے نا جہاں بھی کوئی ایسا انصاف چھن جاتا ہے وہاں سے سب کچھ اٹھ جاتا ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے دوسرا اس سے بالکل مختلف ہے کہ جو حیا گئی تو سب کچھ گیا، اس طرح یہی بالکل بات ہے کہ انصاف کسی ملک سے گیا تو سب کچھ گیا، اور جس کو بھی موقع ملتا ہے اپنے اپنے موقع پہ سب بے انصافی کرتے ہیں، ہم اپنی ذات سے شروع کریں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ طاقت جو ہے اس کا دور نہیں چلنا چاہیے بلکہ اصولوں کا، اور اگر یہ پاکستان میں آ گیا نہ لوگ بھوک سے گھبراتے ہیں، نہ لوگ غربت سے گھبراتے ہیں، نہ لوگ لیڈ شیڈنگ سے گھبراتے ہیں، لوگ صرف اس بات سے گھبراتے ہیں کہ انصاف نہیں۔ In the end, I would like to thank every single one that is here. You took out a busy time from your work to attend this press conference. And in the end, I want to thank you. And the only thing that we are looking for is justice. Justice for Rahman Sajid, giving the Pakistan Authority 72 hours to come up with the concrete solution. And the justice must be prevailed. If within 72 hours our demands are not met, then we have another 2-3 steps to go to. So please don't blame us that we didn't warn you. So this is a warning from this platform. You get 72 hours to do the right things. Thank you very much. Assalamu alaikum. پاکستان یا آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی
بھائی ہیں، ہم سب اس بربریت کو، اس ظلم کو جو ہے وہ کنڈم کرتے ہیں، اور ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے انصاف جو ہونا چاہیے، اور اس کا کم آؤٹ نکلنا چاہیے، جو بھی ہے جتنا بھی جو آگے کا لائے عمل ہے اس پہ بھی ہم سوچ بچار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہماری یہ ڈیمانڈ جو ہے انصاف کی یا پیش رفت اگر نہ ہوئی تو ہم جو آگے کا لائے عمل جو ہے وہ امبیسی کے سامنے اور یونائٹڈ نیشن کے سامنے جو بھی پروٹیسٹ ہوگا اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنا عمل جو ہے وہ اس پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ میری تمام بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے اندر اتحاد اور منظم رہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس بیٹے کے جو خون ہے اس کو رائگاں نہیں جانے دیں گے، ہم ضرور انشاءاللہ انصاف جو ہے وہ دلائیں گے اپنی فیملی کو۔ میں نہیں اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد وآله وإكرته بعدد كل معلوم لك اللهم رب لك الحمد اللهم رب لك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى إليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب العالمین۔ آج ہم یہ سارے ساتھی مل کر آپ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ وہ ظالم جنہوں نے ہمارے اس پیارے نوجوان رومان ساجد کو بے دردی سے شہید کر دیا، مولا کریم ان کو کیف کردار تک پہنچا۔ مولا کریم ہم سب تجھ سے انصاف مانگتے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں کیا انصاف دینا ہے؟ اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار، کوئی پروٹیکٹر پیدا فرما جو ہمارے اس بچے کا انتقام لے سکے اور ہمیں انصاف مل سکے، تاکہ ہمارے جو اس بچے کے گھر والے ہیں ان کو سکون اور صبر آ سکے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی حمایت فرما، ظالموں کے ہاتھوں کو روک دے۔ اے اللہ کشمیریوں پر رحم فرما، اور جو اس ظلم کے اندر ملوث ہیں مولا کریم انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے پیارے بھائی خالد صاحب کو بھی قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، تاکہ وہ یہ کام لے کر چلے ہیں مولا کریم، تاکہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں، اور ہم سب بھی انشاءاللہ آج ان کے ساتھ پوری طرح اتحاد اتفاق کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی ہمیں انشاءاللہ یہ بلائیں تو ہم ان کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں متزلزل نہ ہونے دینا یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم جی، آج ہم بروکلن کے اندر، نیو یارک کے اندر یہ ایک پریس کانفرنس رکھی گئی تھی، پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ رومان ساجد جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام آباد ایک غزہ پروٹیسٹ کے اندر شہید ہو گئے تھے، اور اس کی شہادت ایک معمولی بات نہیں تھی، وہاں 2 شہادتیں اور بھی ہوئی تھی۔ مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ایک ذمہ دار ادارہ جو جس کی پاک آرمی کی ہم عزت کرتے ہیں یا احترام سے، یا ہماری ایک طاقت ہے، ایک اس کا ایک امپلائی جو لیفٹیننٹ ہے وہ سرکاری گاڑی لے کر اگر آ رہا ہے اور ڈنگ ہو کر آ رہا ہے، تو مسئلہ یہاں آ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس ایکسیڈنٹ کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ایک ڈرنک ڈرائیور تھا۔ یہ مسئلہ ڈرنک ڈرائیور کا نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ذمہ دار ادارے کا اگر امپلائی ڈرنک ہو کر آتا ہے تو ان کو اس کی سزا جو عام سزا ہے اس سے ڈبل ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ خون کا بدلہ خون ہونا چاہیے اور فیملی کو انصاف ملنا چاہیے، ہمارا یہی مطالبہ ہے، اور اسی پہ ہم سارے ایگری ہیں۔ جب تک یہ ہمیں انصاف نہیں ملتا ہم اس چیز کو جاری رکھیں گے۔ میرے دوستو، جیسا کہ مختار صاحب نے بتایا ہے، ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس ریاست کے اندر
اس ریاست کے محافظ، جو ریاست یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ ملک بنایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے نام پر، کلمے کے نام پر، تقسیم اسی بنیاد پہ ہوئی، اور اس کا ایک کارندہ، ایک رکھوالا، ایک محافظ وہ شراب پی کے چڑھ گیا، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اسلامک رول کی وائلیشن ہے، یہ قرآن کی وائلیشن ہے۔ اس کو سزا، وہ تو فوجی سزا کب دیں گے بھائی؟ 76 سال ہو گئے وہ رول کر رہے ہیں، وہ آپ کو سزا نہیں دینے دیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اور یہ ہمارا عزت کرنا یا نہ کرنا، جو طریقہ کار انہوں نے پکڑا ہے آپ کے لوگوں کو مارو اور انہیں کچھ عقل کرو، کچھ شرم کرو، کچھ غیرت کرو، کچھ حیا کرو، یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ خون سے خون دھویا نہیں جائے گا، خون ہمیشہ پانی سے دھویا جاتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے ذمہ دار اداروں کو اللہ تعالیٰ عقل دے، اور انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہاری 76 سال سے خون اور جانیں دے کر حفاظت کی ہے، ہماری اس حفاظت کے اوپر پیشاب نہ کیا جائے۔ ہم بھی وہی صلہ جان چاہتے ہیں جو پاکستانی جوان کوئی کشمیر میں شہید ہوتا ہے اور اس کو دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھیوں اور میرے کشمیری بھائیوں، کہ کہیں بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، خاص کر کے نیو یارک کے اندر رہنے والے کشمیری اور پاکستانی مل کر اس کا جو ہے نا وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اٹھانی چاہیے۔ اگر فلسطین کے حق میں کہیں کوئی آواز اٹھا رہا تھا، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی نے کس حالت میں جا کر ان کے اوپر گاڑی چلائی ہے، تو اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ایسے واقعات کبھی نہیں ہونے چاہیے۔ اپنے آزاد کشمیر کے لڑنے والے لوگوں، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی دلوانی ہے، اس کے لیے حکمت عملی سے کام لینا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ انصاف دیکھیں، آپ یہ دیکھیں فلسطین کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے، لیکن لوگ جو ہے جن بڑی قوتیں ہیں جو انسانی حقوق کی علم بردار اپنے آپ کو کہتی ہیں، ان کا رویہ کیا ہے؟ وہ رویہ آپ کے سامنے اور میرے سامنے ہے۔ آپ لوگ جو ظلم ہے اس کے خلاف آواز ہم اٹھائیں گے۔ ہمارے اس عزیز بھائی کو شہید کیا گیا ہے، اس کا ہمیں بہت دکھ ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی ہم جتنی مذمت کریں وہ کم ہے۔ میں تمام اداروں سے میں یہ اپیل کروں گا کہ خدا را اس بات کو دیکھیں، وہ کون لوگ تھے، وہ کون شخص تھا جس نے اس نوجوان کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر گاڑیاں چلائی ہیں۔ وہ کیا اس کو کہیں اور جگہ نہیں مل رہی تھی؟ تو اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ کسی پاکستانی، کسی کشمیری، کسی پاکستان کے اندر رہنے والے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا تعلق جس مذہب سے ہے وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ ظلم نہ کریں، لیکن اپنوں کے ساتھ اگر اپنا ظلم کریں گے تو یہ پھر قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ جائز بات ہے، لوگوں کے جائز مطالبات جو ہے وہ منظور ہونے چاہیے۔ مشترکہ مطالبہ ہے سب کا جی کہ جو رومان ساجد شہید ہوئے ہیں، پاکستان کی جو بھی مقتدر ادارے ہیں جن کا ہم نام بار نہیں لینا چاہتے ہیں، انہوں نے ہی کرنا ہے۔ یہ اس میں ایک بریگیڈیئر لیفٹیننٹ جنرل اور ایک حضرت سربراہ لیفٹیننٹ جو قاتل ہے، تو اس کو پھانسی دی جائے یا اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان کو سو موٹو لینا چاہیے۔ تو ورنہ نیکسٹ اسٹاپ ہمارا انشاءاللہ 500-600 آدمی لے کے پاکستانی کانسولیٹ ہوگا، وہاں پہ ہم بچوں خواتین سمیت دھرنا دیں گے، جب تک انصاف نہیں ملے گا وہاں سے ہم نہیں اٹھیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک آدمی کا یہ شہادت نہیں ہوئی، یہاں 3 بچے جو ہے نا وہ شہید ہوئے اور زخمی بھی ہوئے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ایک ڈرنک ڈرائیور تھا یا عام آدمی تھا ڈرنک ہو کر آ گیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایک ذمہ دار ادارہ ہے آرمی پاکستان کی، اگر اس کا ایک لیفٹیننٹ پوسٹ پر جو کام کر رہا ہے اگر وہ ڈرنک ہے تو یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ یہ ادارے کو چاہیے کہ اپنے
یہ اندر کی جو برائیاں ان کو ختم کرے. ہمیں تو انصاف مل ہی جائے گا, ادھر نہیں ملا اس دنیا میں تو آخرت میں ملے گا. لیکن ہم اس ادارے کی بات کر رہے ہیں جس کا وقار ہے. اگر اس کی آرمی کے اندر اس طرح کی ایلیمنٹ, شراب پی کر وہ سرکاری گاڑی پر وہ رات کو چلتے ہیں, سفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح وہ روڈ ڈالتے ہیں, کہتے ہیں یہ ڈرنک تھا. یہ وہ ڈرنک نہیں ہے جو ایک عام شہری ہوتا ہے. یہ ڈرنک ہم اس حالت میں جو جس شخص نے یہ ظلم کیا ہے اس کے لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف اس طرح ملنا چاہیے کہ اسی روڈ پر آ کر اس کو پھانسی کے تختے دار پر چڑھایا جائے جس طرح ایران میں کیا جاتا ہے.